اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روحانی تنزل سے بچنے کا طریقہ۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، انسان جب دنیا میں آیا ہے اور اس نے جب یہ ہوش سنبھال لیتا ہے تو اس کا یہ بیٹھ جاتا ہے ایک چلتی ہوئی گاڑی میں، جو اب یہاں ہے کہ یا تو یہ اوپر جائے گی یا یہ نیچے جائے گی۔ یعنی ایک جو بھی آپ کہہ لیں، میزائل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، میزائل بہت تیز رفتار ہوتا ہے نا، بہت تیز رفتاری سے جاتا ہے، تو یہ ایک قسم کی چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے جب یہ عقل و شعور سنبھالتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، زندگی کا مقصد اخروی کامیابی کو نہ بنایا اور اللہ کی طرف اس نے اپنا رخ نہیں کیا، جیسے کہ وہ آیت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں، اور کوئی منزل ہے ہی نہیں میری، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا عملی طور پہ، تو اس کا جو جس گاڑی میں یہ بیٹھ گیا ہے، اب اس کا رخ جو ہے نیچے کی طرف ہوگا۔ یہ اوپر کا رخ تو بنانا پڑتا ہے، اور نیچے کی طرف رخ بن جاتا ہے خود ہی۔ اگر آپ نے اپنا رخ اوپر کی طرف نہ کیا، جان بوجھ کر کسی سے پوچھیں، عقل سے سوچیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اگر آپ نے سوچ سمجھ کے کسی کی بات کو سنیں، قرآن میں اس کا وہ ہے، دوزخی جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک آرزو کریں گے، وہ یہ کہیں گے، سورہ ملک میں ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات ہی سن لیتے، کاش کہ ہم عقل سے ہی کام لے لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی کسی کی بات کو سن لینا اور عقل سے کام لینا۔ اگر اس نے نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوا، بھائی میں تو بہت جانتا ہوں دین کے متعلق، اور ہر شخص کا گمان یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بہتر نہیں جانتا، تو نہ کسی سے پوچھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ عقل و فکر کو صحیح استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ والا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہم نے دیکھیں اپنا رخ بنانا ہوگا اللہ کی طرف، اپنی زندگی کا رخ جو ہے اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ تابہ کے الفاظ آتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، سورہ اس میں الممتحنہ میں، کہ اے ہمارے رب، میرا تو تجھے پہ بھروسہ ہے، اے ہمارے رب میں نے تو تیری طرف رجوع کیا ہے، اور اے ہمارے رب تیرے ہی پاس میں نے واپس آنا ہے۔ بہرحال انسان اگر روحانی تنزل نہیں چاہتا تو اس کو اپنا زندگی تمام غموں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تمام غموں کو مٹا کے ایک غم بنانا ہوگا، ہم آخرتی۔ اور وہ بڑی مزیدار حدیث ہے، میں ضرور آپ کو سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غم و فکر کو مٹا کر ایک غم بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم اور مقاصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ، اگر کسی نے کسی پر اس کے مقاصد پر آگندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کس گڑھے میں جا کے وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو روحانی تنزل سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کے لیے، یعنی آخرت کے لیے زندگی گزاریں، دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے زندگی نہ گزاریں۔ آپ دیکھیں نا،
کسی شخص کی اولاد ہوتی ہے، بھئی اب تو میرے یہی بچے ہیں، ان کو اپنی اپنی جگہ تک پہنچانا ہے جہنم میں، تو وہ اس طریقے سے ہم مطلب یہ ہے کہ کرتے رہتے ہیں. اور ظاہری ضروریات، بعض وقت گھر کو آپ مسئلہ بنا لیتے ہیں، بعض وقت کسی پیسے بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ روحانی تنزل کی علامات ہیں، ترقی کی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم